الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب غفور ہمارے صغیرہ و کبیرہ سب گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے نسبت اولیاء نماز کی دعا. نسبت اولیاء نماز کی دعا. یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر آپ اسے ذہن نشین کر لیں تو اس کے اندر معانی و مفاہیم کا ایک سمندر منظم ہے. دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ کوئی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے لیے سورہ فاتحہ بہت ہی لازمی چیز ہے. اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اب الحمدللہ رب العالمین یہ اپنی جگہ پہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک بہت ہی خوبصورت مضمون ہے کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے بندے آدھی نماز تیری آدھی نماز میری.
قسمت الصلاۃ بین عبدی و بینی نصفین، نصف لی و نصف لعبدی۔ 50% آدھی نماز اللہ فرماتے ہیں اے بندے تیری، اور آدھی نماز میری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنورسیشن ہم اللہ سے کرتے ہیں، اس میں آدھا بیان ہمارا ہوتا ہے اور اگلا آدھا بیان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا آدھا بیان۔ مثلا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ آدھا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی رب ذوالجلال ملائکہ سے کہتے ہیں حامدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ آدھا بیان ہمارا اور آدھا اللہ کا۔ پھر ایسے ہی الرحمن الرحیم، پھر ایسے ہی مالک یوم الدین، پھر ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ موضوع نہیں ہے سو میں اس کی تفصیل اور تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب آپ اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، تحمید و تمجید کے بعد، تعظیم و تکریم کے بعد اس کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں نا، تو وہ سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے ولیوں کی نسبت عطا کر دے۔ ہم کہتے ہیں نا سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور راستہ سیدھا کون سا؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ تو گویا ہم اللہ سے نسبت اولیاء کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ سوال بھی آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال یہ سوال سننے کے بعد فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وہ جو 50% ادھر سے آنا تھا، وہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے جو سوال کیا ہے وہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ ہم اللہ سے ولیوں کی نسبت مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں وہ نسبت عطا کر دیتے ہیں، وہ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا نماز میں کی جانے والی دعا کا فیضان ہے نسبت اولیاء، یہ اس کا فیضان ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے پوری دنیا میں اسفار کیے، یورپ بھی گھوما، اور سارا دنیا کا ماحول دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے مغربی تہذیب کی ساری چیزیں دیکھی، مگر میرا ایمان اتنا کامل اور پختہ رہا کہ زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم تھا مجھ پر کہ وہ ہڈیوں کو چیرنے والی سردی کے ماحول میں بھی میری تہجد نہیں چھوٹتی۔ تو سوال پیدا ہوا کیوں؟ آپ کے ایمان کو اتنی سیکیورٹی اور ایمان کو اتنی مضبوطی اور استقامت کس شے نے عطا کی؟ ان کا دو چیزوں نے، ایک نسبت نبوت میں، دوسرا نسبت ولایت میں۔ ایک نسبت نبوت میں اور دوسرا نسبت ولایت میں۔ کیسے انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ یہ فرنگ کی جو فکر ہے، جو فرنگ کا فلسفہ ہے، جو یورپ کی ساری تہذیب ہے، جو یورپ کا سارا کلچر ہے، میں نے کبھی اس سے متاثر نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں پتہ کیوں نہیں متاثر ہوا؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں نسبت نبوت یہ ہے کہ مدینہ کی خاک کا سرما لگا ہے، اور نسبت ولایت یہ ہے کہ نجف اشرف میں مولائے کائنات علی شیر خدا کی نسبت کا سرما لگا ہے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء، بلکہ اسی نظم میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ کیا
دیکھا انہوں نے خوبصورت ایک نسخہ بتایا ہے نوجوانوں کو کہ تم بھی کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، کس طرح حفاظت کر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، عشق بتاں سے، یہ جو بت ہے نا، دولت کا بت، شہرت کا بت، طاقت کا بت، نفس کا بت، جن کی ہم پرستش اور پوجا کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا۔ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ رب نے تمہیں جو خون جگر دیا ہے وہ عشق بتاں پہ ضائع نہ کر، ان پہ نہ لٹا۔ یہ خون جگر عشق بتاں کے لیے نہیں ہے، یہ عشق خدا کے لیے ہے اور عشق مصطفیٰ کے لیے۔ تو نسبت ولایت، نسبت ولایت، میں نے سورہ والتین والزیتون معروف سورہ مبارکہ ہے، اس کی آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ میں نے اس لیے موضوع منتخب کیا نسبت اولیاء کا کہ رات ہی لاہور میں حضور سید حجویر مخدوم امم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس پاک کا وہاں پہ آخری دعا ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں اس نسبت سے چند ایک باتیں ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تین میں 4 قسمیں اٹھائی، کتنی؟ 4 قسمیں۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے کلام کی جلوہ گاہ تھا، اور پھر فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت والے شہر مکہ کی قسم جس نے میرے مصطفیٰ کی امانت کو اٹھایا ہوا تھا۔ 4 قسمیں اٹھا کے رب ذوالجلال نے ایک اعلان فرمایا، فرمایا لوگوں یاد رکھو جن کو میں اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہوں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پھر ان کو ایسا اجر عطا کرتا ہوں، ایسا اجر عطا کرتا ہوں، ایسا اجر عطا کرتا ہوں جو کبھی ختم ہوتا ہی، اجر غیر ممنون، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ فیضان اولیاء ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ ان کی نسبتوں کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ 980 سال بیت گئے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو، اور آج بھی ان کی نسبتوں کا فیضان کیا ہے؟ جاری ہے۔ جب ہم اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ڈھول بجانا جائز ہو گیا، پگڑے ڈالنا جائز ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی چادروں کی شکل میں اسراف کرنا جائز ہو گیا، مرد و زن کا اختلاط جائز ہو گیا۔ ہم ہرگز اس چیزوں کو نہ جائز سمجھتے ہیں نہ ان کو اون کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نسبت اولیاء کا فیضان یہ ہے کہ بندہ ان کی بارگاہ میں جا کے نا رب سے یہ سوال کرے، مولا تیرے ولیوں کی قربت میں آنے والا تو 100 قتل بھی کر کے آئے تو تو اسے معاف کر دیتا ہے، میں تو تیرے ولی کی قربت میں دل بدلنے کے سوال لے کے آیا ہوں، من کو بدلنے کی التجا لے کے آیا ہوں، اور پھر بدل کے آئے، پھر وہاں سے بدل کے آئے۔ اب اس نسبت اولیاء کے فیضان کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر ہم ان کو ایسا اجر دیتے ہیں غیر و ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری، اچانک صحابہ کہتے ہیں حضور نے کہا وعلیکم السلام، کیا کہا؟ سب کہتے ہیں نے دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی نیا بندہ بھی نہیں آیا، اور بیٹھے ہوئوں میں سے بھی کسی نے سلام نہیں کیا، تو اگر یہ سلام نہیں ہے جس کے سلام کا جواب دیا،
یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں اسے امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں اہل علم جانتے ہیں کہ میں جن شخصیتوں کے نام لے رہا ہوں وہ علم کے باب میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے محدث ہیں. اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں وہاں پہ یہ روایت دونوں کتابوں میں اور دیگر کتب میں بھی ہے. امام ابو نعیم بھی اسے دلائل النبوہ میں لائے. تو صحابہ کہتے ہیں کوئی بندہ تھا نہیں کہ جس نے سلام کہا اور حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا. تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے سلام کا جواب دیا آپ نے؟ ہمیں بھی تو ارشاد فرمائے، اس راز سے پردہ اٹھائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو آپ کا ساتھی تھا نا، میرا غلام، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، جو ایمان اور عمل صالح کے نور سے جس نے اپنی زندگی کو روشن کیا ہوا تھا، ایمان اور عمل صالح. آپ قرآن مجید کو جہاں سے مرضی اٹھا کے پڑھ لیں، جنت میں کون جائے گا؟ ایمان اور عمل صالح. نجات کس کو ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح. اللہ کس سے راضی ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح. قبر و حشر کس کے اچھے ہوں گے؟ ایمان اور عمل صالح. ہم نے عمل صالح، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہم جو کام ہو جائے قسمتیں چینج لکھے مقدریں چینج لکھے ایسی. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہو بابا مقدر یہ نہیں ہے کہ تو تھکے کھائے، مقدر یہ نہیں ہے کہ تو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتا جائے، بلکہ مقدر یہ ہے تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کا تابع فرمان بن کے تو دیکھ، پھر تو جو جو تدبیر کرتا جائے گا رب اسی کو تقدیر بناتا چلا جائے گا. اللہ نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ تو بار بار قرآن میں کہتا ہے زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، کل کائنات تمہارے لیے. یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تم اس کو اون ہی نہ کرو اور تم اس کے لیے اسٹرگل ہی نہ کرو، عمل ہی نہ کرو، کوشش ہی نہ کرو، تو پھر تو یہ نہیں نا تمہاری جھولی میں ڈالا جا سکتا. رب کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاتا ہوں، فرمایا وہ جو تمہارا ساتھی تھا نا، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی خبیب، مکہ والوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. اچھا میں ان دو کتابوں کی روایت یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں آپ جس گھر میں قید تھے نا، اور جو خاتون جس کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو کھانا دے دیا کرو، یہ ہمارا قیدی ہے، اس کو ہم نے ایک دن سولی پہ چڑھانا ہے، سلیب پہ لٹکانا ہے، تو جب تک وہ پلین ہو نہیں جاتا تو اس وقت تک اس کو کھانا دینا ہے. باہر پیرا لگا ہوا ہے، اندر زنجیریں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ خاتون بعد میں مسلمان ہو گئی، زینب بنت حارث. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، کہ میں جب بھی حضرت خبیب کو کھانا دینے کے لیے دیکھنے کے لیے جاتی نا کہ کہیں وہ بھاگنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، جب بھی جاتی تو کہتی میں ایک منظر دیکھ کے حیران رہ جاتی کہ خبیب کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا، وہ انگور کھا رہے ہوتے. یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری. یہ شان ولایت ہے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ کے ولی جو خواہش کر دے، اللہ ان کی وہ خواہش کیا کرتا ہے؟ پوری کرتا ہے. فرمایا وہ انگور کھا رہے ہوتے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ڈھونڈنے سے بھی ایک بھی انگور نہیں ملتا. پورے مکہ شہر میں بڑے سے بڑے رئیس کے گھر میں بھی انگور نہیں تھا. اور ہوتا کیسے؟ انگور کا موسم ہی نہیں تھا، انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا. اور میں جب شہر مکہ میں
انگور کوئی نہ ہوتا، انگوروں کا موسم نہ ہوتا، اس وقت بھی رب اپنے ولی کو انگور کے تازہ خوشے پہنچاتا تھا. اور وہ پھر ایک جملہ کہتی ہے اِنَّهُ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، فرمایا یہ وہ رزق تھا جو اسے کوئی بندہ نہیں پہنچاتا تھا، یہ خدا کے فرشتے اس کو پہنچا کے. وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پلٹ کے پھر چلتے ہیں امام بہقی کی دلائل النبوہ کی طرف اور امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ کی طرف. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خبیب ریش تھا نا، انہوں نے آج اسے صلیب پہ چڑھایا. اس زمانے میں گلے میں رسہ ڈال کے پھانسی نہیں دیتے تھے، کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے تھے یا کوئی بہت بڑی بڑی لکڑیاں زمین میں کاٹ کے اس کے ساتھ بندے کو پاؤں سے بھی ہاتھوں سے بھی اس طرح کراس کی شکل میں باندھ دیتے تھے. اور پھر پورے قبیلے کے لوگ آ جاتے خنجر لے کے، برچیاں لے کے، تلواریں لے کے، تیر لے کے، نیزے لے کے، اور ہر کوئی جتنا اس کو موقع ملتا وہ اس بندے کو اذیت دیتا. کوئی پیٹ میں چھری گھونپ رہا ہے، کوئی انگلی کاٹ رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی آنکھیں پھوڑ رہا ہے، کوئی سر پھاڑ رہا ہے. جتنی اذیت دے سکتے تھے وہ دیتے. جب کافر آ گئے نا حضرت خبیب کو انگلیاں کاٹ رہے ہیں، پاؤں کاٹ رہے ہیں، پیٹ پھاڑ رہے ہیں، سر پھاڑ رہے ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. جب اس کیفیت میں نا اچانک کسی نے کان میں آ کے کہا، اس نے کہا خبیب دل تو کرتا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، آج وہ یہاں ہوتے اور تو اپنے گھر میں بچوں کے پاس ہوتا. حضرت خبیب نے بہتے خون کے عالم میں تڑپ کے کہا، انہوں نے کہا ظالمو کیا بات کر دی تم نے، میرا دل کرتا ہوگا خدا کی قسم اگر ایک طرف یہ حالت ہو اور دوسری طرف مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا چبھنے کی بات ہو، میں وہ نہیں چبھنے دوں گا. یہ تھا صحابہ کرام کا پیار اور عشق اور ان کی محبت. کہتے اس عالم میں نا اچانک پتہ نہیں خبیب کو کیا سوچی ہے، اس نے اللہ کے حضور میں نا توجہ کر کے ایک جملہ کہا ہے. کہتا ہے مولا تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چند لمحوں کے بعد میں تیرے پاس آنے والا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا ہے آتے آتے مصطفیٰ کو سلام کر کے آؤں، رحمت کونین کو سلام کر کے آؤں. لیکن کیا کروں، لا اجد رسولا الی رسولک، کوئی پیغمبر نہیں ہے جس کے ہاتھ میں سلام بھیجوں. کس کے ہاتھ میں سلام بھیجوں؟ یہاں دشمنوں میں گھرا ہوا، تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا. کاش کوئی پیغمبر ہوتا تو میں اسے کہتا یار مصطفیٰ کریم کو جا کے میرا سلام کہنا. کہ خبیب نے خواہش کی ہے، رب نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ خبیب سے سلام لو، مصطفیٰ کو پہنچاؤ. فرمایا خبیب کا سلام ابھی جبرائیل لے کے آیا تھا اور مجھے سلام کر کے گیا ہے، اور میں نے اس کے سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام. دوستان عزیز یہ ہے مقام و مرتبہ کہ پھر مالا اعلیٰ میں ہلچل مچ جاتی ہے جب کوئی اللہ کا ولی کسی آرزو کا اظہار کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ فوز عظیم ان کا مقدر بنتی ہے. حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ 980 سال ہو گئے آپ کو وصال کیے ہوئے. کتنا عرصہ؟ 980 سال. اور 20 سال کے بعد 1000 سال ہو جائیں گے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے. لیکن رب ذوالجلال نے لہم اجر غیر ممنون، اجر ختم نہیں ہونے دیا. مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی، قربان جاؤں. حدیث قدسی میں آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو حدیث قدسی سے پہلے صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں. ایک نا ابھی چھوٹی عمر تھی، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا ابو صالح کے ساتھ نا میدان عرفات میں تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، میدان عرفات میں تھے اپنے بابا کے ساتھ. تو اچانک نا ادھر سے حضرت عمر بن عبد العزیز گزرے. حضرت عمر بن عبد العزیز
بنو امیہ کے حکمران تھے، لیکن 3 سالوں میں انہوں نے حکومت کا وہ معیار قائم کیا کہ لوگ انہیں خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں. اتنے نیک صالح متقی حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 سالوں میں 3 بر اعظموں کا نظام درست کر کے رکھ دیا. ہم سے تو 70 سالوں میں ٹھیک نہیں نہ ہوا، 80 سالوں سے ٹھیک نہیں ہوا. 3 سالوں میں 3 بر اعظموں کا نظام. بلکہ میں وہ ایک شعر گزشتہ ہفتے پڑھ رہا تھا، ہم دیکھتے ہی رہ گئے، ہم بچاتے ہی رہ گئے دیمک سے گھر اپنا مگر. ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. ہم تو 70-80 سال میں اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے. عمر بن عبدالعزیز نے 3 سالوں میں 3 بر اعظموں کے نظام کو اتنا ٹھیک کر دیا کہ 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے دینے والے بن گئے. سارے ملک کو IMF بنا دیا. عمر بن عبدالعزیز نے سارے ملک کو قرضہ لینے والا نہیں بلکہ قرضہ دینے والا بنا دیا. مانگنے والا نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے والا بنا دیا عمر بن عبدالعزیز. آپ گزرے میدان عرفات میں، حضرت سہیل کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو میں نے اپنے بابا سے ایک بات کی. میں نے کہا یہ جو بندہ ابھی گزر کے گیا نا، لگتا ہے اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے. کہتے میرے بابا نے کہا تمہیں کیسے لگا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ کس طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو کسی کے پیچھے کوئی ایسے تھوڑا بھاگتا ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈالی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے کیا کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. جب باپ ابو صالح نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی نا، تو باپ کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھی ابھی کانتا ستر تیرے تے تیرا پیو قربان ہو گئے، تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو، تو نے تو وہ بات کر دی ہے جو میرے مصطفیٰ نے کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رب کسی سے پیار کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو رب ذوالجلال جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں اس سے پیار کرتا ہوں. مولا کیا حکم ہے؟ تو بھی اس سے پیار کر. مالک پھر کیا حکم ہے؟ سارے آسمانوں میں پھیل جا اور 7 آسمان کے قدسیان فلک سے کہو وہ بھی اس سے پیار کرے. اب زمین پہ اتر جا اور زمین والوں کے دلوں میں ڈال دو کہ وہ بھی اس سے پیار کرے. اللہ کے ولیوں کا پیار رب ذوالجلال کائنات میں بانٹتا ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں، اسی پہ مجھے بات اپنی ختم کرنی ہے، آپ نے ایک بڑی خوبصورت احوال کو بدلنے کے لیے، اخلاق کو بدلنے کے لیے، زندگی کی اصلاح کے لیے ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. میں بس وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم یہ شاگرد تھے حضرت شقیق بلخی کے. اہل علم جانتے ہیں یہ دونوں ہستیاں قرون اولیٰ میں بہت ہی جلیل القدر اولیاء میں شامل ہیں. حضرت شقیق بلخی استاذ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں حضرت شیخ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ. شیخ حاتم اصم کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ کے پاس نا 30 سال گزارے. کتنے سال؟ 30 سال. اور 30 سال میں ایک ہی چیز سیکھی کہ تقویٰ کیا ہے. 30 سال صبح بھی کلاس لگتی، شام کو بھی کلاس لگتی، 24 گھنٹے میں ان کی خدمت کرتا. اور 30 سال میں نے ان سے صرف کیا سیکھا کہ تقویٰ کیا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن بات ہی شروع بھی تقویٰ سے کرتا ہے، ختم بھی تقویٰ پہ کرتا ہے. روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، نماز پڑھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، حج کرو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، نیک کام کرو تاکہ تم متقی بنو، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بنو. A to Z ساری چیزوں کا آبجیکٹو قرآن بیان کرتا ہے تقویٰ 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 تقویٰ. تو حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے 30 سال تقویٰ سیکھنے میں لگا دی.
پوچھنے والوں نے پوچھا حضور پھر آپ نے کیا سیکھا 30 سالوں میں، تقویٰ کیا ہے؟ ان کا تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا۔ یہ سن کے صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر چیز اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والی ہے، داخل اور شامل کرنے والی ہے۔ ابھی سے آپ نیت اور ارادہ کریں، میں کروں کہ میں کہنے کے بعد ان 4 چیزوں کا خود کو پابند کرتا ہوں، اور آپ سننے کے بعد خود کو ان 4 چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ پابند کرتے ہیں۔ دیکھیے عبادتوں کے ذوق کیسے بدلتے ہیں، اللہ کے حضور میں سجدوں کے شوق کیسے بدلتے ہیں۔ 4 چیزیں ان کا میں نے سیکھی ہیں 30 سال کی دن رات کی محنت کے بعد۔ ان کا پہلی چیز میں نے سیکھی ان رزقی لا یاخذہ احد غیری۔ پہلی بات میں نے یہ سیکھی کہ جیڑا رزق رب نے میرا لکھیا ہے نا، وہ کوئی دوجا لے نہیں سکتا۔ جو رزق رب نے میرا لکھا ہے وہ کوئی اور مجھ سے لے نہیں سکتا، وہ میرا ہی ہے، وہ مجھے ہی ملنا ہے۔ ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میں چالاکی، مکاری، عیاری، 2 نمبری، دہاڑی لگانے کے چکروں میں اس کو جلد پانے کی خاطر حلال کو کیا کر لوں، اپنے لیے حرام کر لوں۔ وہ جو 10 لاکھ رشوت لی ہے تھا وہ اسی کا رب نے لکھا ہوا تھا، لیکن اگر رب پہ توکل کر کے امانت و دیانت کی زندگی گزارتا تو جہاں جتنوں کی ضرورت ہوتی اللہ اس کو دیتا جاتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی فوراً چاہیے، تو اس نے بس غلط راستے کا وہ ایک اللہ والا کہیں سے گزرا نا، چلو ادھر نہیں جانتے، میں بس اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے یہ سیکھا کہ جو میرا رزق ہے وہ کوئی اور وہ مجھے ملے گا، یہ تقویٰ ہے۔ کہتے جب سے مجھے یہ پتا چلا نا تو میرا دل مطمئن ہو گیا، میں نے مارا داڑھی چھوڑ دی، دیہڑی لگانی چھوڑ دی، دھوکہ دینا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جھوٹی قسمیں اٹھانا چھوڑ دیا، 2 نمبر مال بیچنا چھوڑ دیا، چھپا کے لوگوں کو فراڈ کرنا چھوڑ دیا۔ یار اس سے میرا رزق بڑھنا کوئی نہیں ہے، میرا رزق جو لکھا ہے رب نے وہی مجھے مل کے رہنا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنے زندگی کے معاملات بالکل مطمئن کر لی۔ دوسری چیز ان کا میں نے یہ سیکھی تقویٰ کی کہ کچھ کام وہ ہیں جو رب نے میرے ذمہ لگائے ہیں، وہ میں نے ہی کرنے ہیں، کسی اور نے، وہ صرف میں ہی کروں گا۔ اللہ نے نماز مجھ پہ فرض کی ہے، وہ میں نے ہی پڑھنی ہے، نہیں پڑھوں گا تو میں جواب دے ہوں گا، میں ذمہ دار ہوں گا اس کا۔ فلاں کام رب نے میرے ذمہ لگایا ہے، وہ میں نے ہی کرنا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہا میں نے سیکھی ہے تقویٰ کی کہ موت ہر لمحے انسان کو تلاش کر رہی ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا جس سے بچ نہیں سکتے اس سے دشمنی کا ہے کہ اس کے دوست بنائے، اس کو موت سے پیار کرے، موت سے دوستی کرے، موت کو جو ہے وہ اس طرح کا اس کے ساتھ رشتہ جوڑے اور اس کی ایسے تیاری کرے کہ جب موت آئے تو فرشتہ یہ نہ کہے کہ خبیث روح نکلا، بلکہ وہ یار بن کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او بندے اب پریشانیوں کے دن بیت گئے، دکھوں کے دن چلے گئے، مصیبتوں کی ساعتیں ٹل گئیں، اب تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بندے آ اس جہان کی طرف جہاں تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ کہتے جب سے مجھے پتا چلا کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، میں نے تب سے موت کو یار بنانے کا سوچنا شروع کر دیا، اس کے لیے کوشش اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اور چوتھی بات ان کا میں نے جب سے مجھے یہ تقویٰ کی بات پتہ لگی نا کہ میرا رب مجھے ہر وقت کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر رب کی نافرمانی کرنے میں شرم آنے لگی کہ ان بھی تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں اب بھی تو وہ مجھے کیا کر رہا ہوگا، میں جب بچوں کے لیے حرام کما رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوگا، میں قرآن پڑھنے والی زبان، درود پڑھنے والی زبان سے گالی گلوچ بک رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، الفاظ اور مخبصات اور بکواسات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، تو اب بھی تو میرا مولا مجھے کیا کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا۔ میں مسجد میں بیٹھا تھا تب بھی دیکھ رہا تھا، اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوں تب بھی میرا مولا مجھے کیا کر رہا ہے۔ کہتا جب یہ یقین آ گیا نا تو اب اس کی نافرمانی کرنے میں شرم آتی ہے۔
جھجک آتی ہے، حیا آتی ہے. ان کا بس یہ 4 چیزیں جس نے تقوی سے سیکھ لی اور اپنی زندگی میں داخل کر لی، ان کو رب کہتا ہے یہ ہے وہ خوش نصیب جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. دوستان عزیز، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے. ہم تو نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یقین کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس میں ایسے ایسے امور کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم سارے مفتی بن گئے نا ماشاءاللہ، ہم سارے مفتی ہیں. فون آ جائے تو ہم نمبر بھی چیک کر لیتے ہیں، نام بھی پڑھ لیتے ہیں اور نماز بھی ہماری جاری رہتی ہے. ہم اس کی بیل بھی بند کر لیتے ہیں اور ہماری نماز بھی جاری رہتی ہے. ہم اور بھی بہت سارے کام کر لیتے ہیں. دوستان عزیز، آپ اسلاف کو پڑھ کے دیکھیے، خدا کی قسم کسی کی ٹانگ کاٹنے کی طبیب کہتا نا اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی، اور وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تب جو ہے وہ بے ہوشی نہیں ہوتی تھی. کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے جو آ کے بے ہوش کر کے یا انجیکشن لگا کے تو ٹانگ کاٹ دیتے تھے. وہ ٹانگ جو ہے وہ کٹوانا بہت بڑا مرحلہ ہوتا تھا. آپ حضرت علی شیر خدا سے شروع ہو جائیں اور نیچے تک جس کے مرضی حالات پڑھ رہے ہیں، جب طبیب کہتا کہ اس عضو کو کاٹے بغیر شفا ممکن نہیں ہے اور کٹوانے میں بڑی تکلیف ہے، تو ایک ہی جواب آتا، ویٹ کرو، نماز پڑھے تھے کٹ لینا. نماز پڑھتے کاٹ نہیں جاتی، پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کب کس وقت یہ آپریشن ہو گیا، اس کو خبر بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہاں پر اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے تصور موجود تھے کہ ہم احکم الحاکمین رب کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ ہمیں ان تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.